جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بیچ کی جگہ کو پور کر رہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بیچ کی جگہ کو پور کریں۔ پیچھے جو لوگ کھڑے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رب العالمين في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام تر معتبر شخصیات، میں کس کا نام لوں؟ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اس لیے المختصر اس مجمع میں آنے والے تمام تر لسنر اور سامعین کرام، خاص طور سے اس ادارے کو سینچنے والی، خونے جگر سے اس کو ایک اسپرٹ دینے والی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا بیٹھنا مبارک، آپ کا اس اجلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا، شریک ہونا یہ مبارک۔ نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، خواتین کا، لڑکیوں کا اس اجلاس میں آنا مبارک۔ لیکن چلتے چلتے اہم شخصیات کے آنے سے پہلے، ختم بخاری کی تقریب شروع ہونے سے پہلے، میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ آپ جہاں ہیں بیٹھ جائیے، جہاں ہیں بیٹھ جائیے، جہاں ہیں آپ رب کے لیے بیٹھ جائیے۔ اس اجلاس میں اتنا افراتفری کا ماحول ہے کہ کیا آپ سے میں کہوں اور کیا آپ کو میں سناؤں، اس لیے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیے۔ آپ کے سامنے معتبر علماء کرام کی جماعت یہاں بیٹھی ہے، اس اسٹیج پر سیاسی کارکن بیٹھے ہیں، سماجی ورکرز بیٹھے ہیں، اس اسٹیج کو چلانے والے علم و ہنر کے بہترین نمائندہ شخصیات بیٹھی ہے۔ یہ اجلاس نسواں مدرسے میں منعقد ہوا ہے، بنات کے ادارے میں، جہاں لڑکیاں ہاسٹل میں تعلیم ایجوکیشن حاصل کرتی ہے، ایسے ادارے میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس لیے بچیوں کے حوالے سے آپ کو سینسیٹیو رہنا، آپ کو ذمہ دار بن کر زندگی گزارنا، آپ کو محافظ بن کر جینا، آپ کو بہترین رسپانسبل بن کر صبح و شام کی زندگی گزارنا، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ ایک ایسے اجلاس میں آئے ہیں جس اجلاس کا تعلق کسی گاؤں سے نہیں، کسی دیہات سے نہیں، کسی قریے سے نہیں، کسی کمیونٹی سے نہیں، کسی جماعت سے یا کسی جماعت سے نہیں، کسی قوم سے نہیں۔ یاد رکھے ایسا اجلاس ہے، یہ ایسا پروگرام ہے، یہ ایسا جلسہ مچایا گیا ہے، یہ ایسی مجلس لگائی گئی ہے، یہ ایسا مقام و مرتبہ کا متحمل اجلاس ہے جس کا تعلق محمد عربی کے دیوانہ سے جا کر ملتا ہے، جس کا سلسلہ محمد عربی کے محمد عربی کو محمد عربی پر قربان کرنے والے جانشینوں سے جا کر ملتا ہے۔ اس لیے آپ عظیم ہے، اجلاس عظیم ہے، اجلاس میں بیٹھنے والے علماء عظیم ہے، آپ کا آنا عظیم ہے، آپ کا بیٹھنا عظیم ہے، آپ کا سننا عظیم ہے۔ یہ ایسا اجلاس ہے جس اجلاس کو فرشتوں نے کہا آؤ ہم اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، آؤ تم بیٹھو ہو، تم بیٹھو ہو، ہم تمہارے لیے مغفرت کی التجا کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اس اجلاس میں بیٹھنے والے مبارکبادی کے مستحق ہیں، رب العالمین کے ترجمان ہیں، محمد عربی کے ترجمان ہیں، شریعت کے ترجمان ہیں، اسلام کے ترجمان ہیں، ایک ایسے دین کی نسبت پر آئے ہیں جو دین علاقائی نہیں، جو دین علاقائی نہیں، عالمی انٹرنیشنل دین ہے۔ اس اجلاس میں آپ بیٹھے ہیں جس اجلاس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بیٹھایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ ایک دینی اجلاس میں بیٹھے ہیں، اس نیت سے آپ بیٹھیے کہ ایک دینی پروگرام ہے، دینی جلسہ ہے، دینی محفل ہے، دینی تقریب ختم بخاری کی سجائی جا رہی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو احادیث وارد ہوئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، اس کے سلسلے میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، لیکن کس کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے؟ یہ لڑکیوں کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے، بچیوں کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، امت مسلمہ کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، امت مسلمہ کی بچیوں کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان بچیوں کے حوالے سے جو بچی قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے اپنے سینے میں محمد عربی کی محبت کو سجا کر، اپنے قلب و جگر میں محمد عربی کے پیغام کو سجا کر، اپنے سینے میں قرآن مقدس کا پیغام سجا کر، اپنے سینے میں احادیث کا پیغام سجا کر، اپنے سینے میں شریعت کا پیغام سجا کر، اپنے سینے میں سنت کا پیغام سجا کر، جس گھر میں جا کر بیٹھے گی، جس محلے میں جا کر بیٹھے گی، جس خاندان میں جا کر بیٹھے گی، جس سماج اور سوسائٹی میں جا کر بیٹھے گی، اس کی تقدیر لکھنے کی شروعات وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بہت عظیم پروگرام ہے، بہت عظیم پروگرام ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی سچویشنز یہ ہے کہ اس وقت بچیوں کے حوالے سے ہر گارجین کو بیدار ہونا، ہر گارجین کو اس کے اوپر فکر مندی سے سوچنا اور اس پہ غور کرنا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ
ذمہ داری ہے، امت کے تمام ذمہ دار طبقات کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بچیوں کے حوالے سے حضرت مفتی سعید احمد صاحب قاسمی نے ایک بہترین ادارے کی بنیاد ڈالی ہے، ایسا گلشن سجایا ہے، ایسا باغ لگایا ہے، ایسا گلشن سجایا ہے جس گلشن میں آنے والا ہر پھول اپنے میں خوشبو رکھتا ہے، ہر پھول اپنے میں مہک رکھتا ہے، ہر پھول کی ایک قیمت ہے، ہر پھول کی ایک وقت ہے، ہر پھول کی ایک عظمت ہے۔ ایک ایسا گلدستہ ہے جس گلدستے کو جہاں رکھو گے وہیں سے خوشبو بکھیرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اس اجلاس میں، اس جامعہ کی اجلاس میں آپ آئے ہیں، یہاں بچیوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، احادیث کی تکمیل کی ہے، لاسٹ سیشن ان کا چل رہا ہے۔ اس اجلاس کو آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ان حالات میں بچیوں کو ہر اعتبار سے، انہیں ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا اور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے، وقت کی چیخ ہے، وقت چیخ رہا ہے، حالات پکار رہے ہیں۔ یہ زمانہ ایڈوائس سے زمانہ یہ ایڈوائس دے رہا ہے، یہ گڈ گائیڈنس فراہم کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں تم محافظ ہو، امت مسلمہ کے نوجوانوں تم سپاہی ہو، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ سپاہی کبھی خیانت نہیں کرتا، محافظ کبھی بددیانتی نہیں کرتا ہے، محافظ ہمیشہ سماج کی حفاظت کرتا ہے، سپاہی ہمیشہ اپنی قوم کی بچیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے امت کے نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے، قاضیوں کی ذمہ داری ہے، تمام تر رسپانسبل حضرات کی ذمہ داری ہے امت کی بچیوں کو پاورفل بنانا اور وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار کرنا امت کے تمام تر طبقات کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ایسی ذمہ داری اس ادارے میں سکھائی جا رہی ہے، ایسا قرآن اس ادارے میں سکھایا جا رہا ہے، ایسا منصوبہ اس ادارے میں بنایا جا رہا ہے جہاں امت کی بچیاں جائیں گی، امت کو سدھارنے کا راستہ طے کریں گی، امت کی بچیاں جائیں گی، امت کے بچوں کو صحیح ڈگر پر آنے کا ایک بہترین نمونہ دیں گی، جہاں امت کی بچیاں جائیں گی ہندوستان کے رخ کو صحیح نہج پر آنے کا ایک بہترین نمونہ دیں گی۔ امت کی بچیوں کو تیار کر دو، انشاءاللہ العزیز تمہارے گھروں میں نجات راج کرے گی، تمہارے گھروں میں بخشش راج کرے گی، تمہارے گھروں میں جنتی ہوائیں چلیں گی۔ امت کی بچیاں بگڑ جائیں گی، جہنمی راستہ طے ہو جائے گا، امت کی بچیاں بگڑ جائیں گی، جہنمی راستہ کھل جائے گا، امت کی بچیاں بگڑ جائیں گی، نوجوانوں کی نسل بگڑ جائے گی، امت کی بچیاں سدھر جائیں گی، انشاءاللہ قبیلہ نہیں، خاندان نہیں، سماج نہیں، پورا ملک سدھر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی سعید احمد قاسمی، جامعۃ الاسلام کشی نگر۔ اس لیے نوجوانوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس اسٹیج پر بیٹھنے والے تمام ذمہ دار حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اس مجمع میں آنے والے تمام سامعین سے عرض کر رہا ہوں، دو باتیں ہیں دنیا میں، غور سے سنیں، دو باتیں ہیں دنیا میں، ایک کفر کا نظام، شرک کا نظام، دوسرا ایمان کا نظام، دوسرا شریعت کا نظام، دوسرا اسلام کا نظام، دوسرا مسلمانوں کے لیے قرآن کا نظام۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو پسند کون سا ہے؟ کفر پسند ہے، شرک پسند ہے یا ایمان پسند ہے؟ آپ کو ایمان پسند ہونا چاہیے۔ آپ طے کر کے جائیں، نوجوانوں طے کر کے جاؤ، امت کی بیٹیوں طے کر کے جاؤ، رب العالمین تجھے بلا رہا ہے جنت کی طرف، رب العالمین تجھے بلا رہا ہے مغفرت کی طرف، رب العالمین بلا رہا ہے نجات کی طرف، دنیا کی باطل طاقتیں بلا رہی ہے جہنم کی طرف، دنیا کی باطل طاقتیں بلا رہی ہے شرک کی طرف، دنیا کی باطل طاقتیں بلا رہی ہے کفر کی طرف۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا
چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے اے نوجوانوں، آپ کیا ہو؟ آپ کیا ہو؟ آپ محافظ ہو۔ آپ کیا ہو؟ آپ محافظ ہو۔ محافظ کبھی غداری نہیں کیا کرتے، محافظ کبھی بددیانتی نہیں کیا کرتے، محافظ کبھی بے ایمانی نہیں کیا کرتے، محافظ کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا کرتے، محافظ کبھی ایمان کو بیچا نہیں کرتے، محافظ کبھی دین کا سودا نہیں کیا کرتے۔ محافظ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، محافظ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچیوں کے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، محافظ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ بتاؤ بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرو گے نا؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اپنی بہنوں کے دوپٹے کی حفاظت کرو گے؟ اپنے بہنوں کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ جا کر بتاؤ کہ دین میں کامیابی ہے، جا کر بتاؤ کہ دین میں نجات ہے، جا کر بتاؤ کہ شریعت میں کامیابی ہے، جا کر بتاؤ کہ شریعت کے دوپٹے میں کامیابی ہے۔ شریعت اگر رہتی ہے تو کامیابی ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، سارے پیسے مل جائے، ساری جائیدادیں مل جائے، سارے بلڈنگز مل جائے، سارے فلیٹس مل جائے، سارا پاور مل جائے، ساری قوت مل جائے، لیکن ایمان حاصل نہ ہو، ایمان قائم نہ رہے، ایمان باقی نہ رہے، دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے ایمان کی سخت ضرورت ہے۔ ایمان کے خلاف دنیا میں، ملک جہاں میں اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ کئی گنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج مفتی سعید احمد صاحب قاسمی نے اپنا جامعہ اوپن کر کے بتا دیا ہے۔ اس ادارے میں بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، اس ادارے میں بچیوں کے دوپٹے کی حفاظت کی جاتی ہے، اس ادارے میں بچیوں کے سروں کی حفاظت کی جاتی ہے، اس ادارے میں مسلم بچیوں کے گود کی حفاظت کی جاتی ہے، اس ادارے میں انہیں سکھایا جاتا ہے محمد عربی کا پیغام کیا ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے حضرت عائشہ کون ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے حضرت خدیجہ کون ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے حضرت سمیہ کون ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے دوپٹہ کیا ہوتا ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے شریعت کیا ہوتی ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے نسل کو کیسے بچانا ہے، اس ادارے میں بتایا جاتا ہے خاندان کیسے بچتا ہے، اس ادارے میں وہ گرو سکھائے جاتے ہیں جہاں سے انسان بننے کی شروعات کرتا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس ادارے کی اجلاس کے لیے چنا ہے، آپ کو اس ادارے کی اجلاس میں بیٹھنے کے لیے بولیں چنا ہے۔ آپ بابرکت ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ بولیں آپ کیا ہیں؟ آپ بابرکت ہیں۔ نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، اس لیے تمہارے پاس سوچ ہے، فکر ہے، قوت ہے، عروج پانے والی طاقت ہے، تمہارے اندر ارجا ہے، تمہارے اندر امنگ ہے، جوش ہے، ولولہ ہے۔ ایجنسیوں کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، دنیا کے نوجوان کس پلیٹ فارم پہ جا کر محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے نوجوان بچیوں، تم سے عرض کر رہا ہوں، نوجوان بچوں، تم سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی قوت کو پہچانو، خدا کے لیے اپنے ایمان کو پہچانو، خدا کے لیے اپنی عظمت کو پہچانو، خدا کے لیے اپنے وقار کو پہچانو، خدا کے لیے اپنے دین کو پہچانو۔ یہ دین ہے تو سب کچھ ہے، شریعت ہے تو سب کچھ ہے، شریعت نہیں ہے یاد رکھے وہ انسان نہیں بلکہ زندہ لاش ہے، زندہ لاش ہے، زندہ لاش ہے۔ اس لیے آپ طے کرتے ہیں کہ جس ادارے میں قرآن و سنت کی روشنی جلائی جاتی ہے، جس ادارے میں قرآن و سنت کا ٹرانسفارمر لگایا جاتا ہے، اس ادارے کا ہر موڑ پہ آپ تعاون کریں گے سارے لوگ کریں گے۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس موڑ پہ دنیا کا کوئی ادارہ جہاں ایمان و یقین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ماں اور
بچی میں فرق بتایا جاتا ہے, جہاں باپ اور بیٹی میں فرق سمجھایا جاتا ہے, جہاں نکاح کس سے حرام ہے, نکاح کس سے جائز ہے بتایا جاتا ہے, جہاں وضو کا مسئلہ بتایا جاتا ہے, جہاں بتایا جاتا ہے محمد عربی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے, جہاں بتایا جاتا ہے کس سے نکاح کرنا ہے, جہاں بتایا جاتا ہے حالت کفر میں ایک ایمان والا کسی کافرہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, جہاں بتایا جاتا ہے ایک مسلم بچی کسی کافر سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, جہاں سکھایا جاتا ہے ایمان کا مرتبہ بتایا جاتا ہے, ایمان کا مقام بتایا جاتا ہے, جہاں میدان حشر بتایا جاتا ہے, جہاں آخرت بتائی جاتی ہے, جہاں شریعت بتائی جاتی ہے, ایسے اداروں کو تعاون دو گے, تعاون دو گے, تعاون دو گے, وہاں اپنا ہیلپ عطا کرو گے, وہاں اپنی قیمتی آمدنی کا حصہ لگاؤ گے انشاءاللہ العزیز. یاد رکھو یہاں بھی یہ مجمع مقبول ہے, رب العالمین کے دربار میں بھی مقبول ہوگا انشاءاللہ, انشاءاللہ مقبول ہوگا. اس لیے یاد رکھیں آپ جس ادارے میں بیٹھے ہیں, یہ مفتی سعید احمد صاحب قاسمی اپنی جائیداد کے لیے, اپنی بلڈنگ کے لیے, اپنی پراپرٹیز کو گیٹ کرنے کے لیے یہ سارا سیشن چلا رہے ہیں, یہ آپ کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, آپ کی نسلوں کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں جن بچیوں کو ایمان کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, شریعت کا پتہ نہیں, محمد عربی کا پتہ نہیں, رسول اللہ کا پتہ نہیں, خدا وحدہ لا شریک کا پتہ نہیں, ماں باپ کی عصمت کا پتہ نہیں, وہ 2 سیکنڈ کی محبت میں اپنے دین کا سودا کر رہی ہے, وہ چند منٹوں کی محبت کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ لگا رہی ہے. خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, تمہارے علاقے میں ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جو تمہاری بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے. اس لیے آپ جس اجلاس میں آئے ہیں, اس اجلاس کے جسٹ پیچھے ایک دارالحدیث کی تعمیر ہو رہی ہے, جس میں احادیث رسول پڑھائے جائیں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو احادیث آئی ہیں اس دارالحدیث میں اس کا درس دیا جائے گا, اسے پڑھایا جائے گا, اس میں بتایا جائے گا کون سا فتنہ کب پنپتا ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کس فتنے سے تمہارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی, اس میں بتایا جاتا ہے محمد عربی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا. ایک ایسا ادارہ جہاں محمد عربی کا پرچار سکھایا جاتا ہے, محمد عربی کی زندگی بتائی جاتی ہے, محمد عربی کی صبح و شام بتائی جاتی ہے, محمد عربی کا جینا بتایا جاتا ہے, محمد عربی کی لائف سٹائل بتائی جاتی ہے. ایک ایسا ادارہ جس کی یہاں ضرورت ہے, اس کی تعمیر ہونے کے لیے چند مہینے میں انشاءاللہ اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے. اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی آمدنی کا قیمتی حصہ اس ادارے کی تعمیر میں لگائیں گے انشاءاللہ. لگائیں گے سارے لوگ, لگائیں گے سارے لوگ. ہاتھ اٹھا کر بولیے مفتی سعید صاحب جب بھی آواز دیں گے انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی کا قیمتی حصہ اس میں ڈالیں گے, ڈالیں گے سارے لوگ, ڈالیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس ادارے کی بچیاں جب پڑھ کر جائیں گی, اپنے گھروں میں جائیں گی, اپنی نسلوں میں جائیں گی, اپنے خاندان میں جائیں گی, اپنے سماج میں جائیں گی, اپنے گاؤں میں جائیں گی, وہ بتائیں گی ماشاءاللہ کہ میری ماں اسی دین میں کامیابی ہے. یہ دین باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے, یہ دین باقی نہیں ہے تو کچھ بھی باقی نہیں ہے. ماشاءاللہ آج کے اجلاس کے صدر محترم جناب محمد طیب صاحب بڑھرا گنج کے آپ رہنے والے ہیں, سسواں بازار میں آپ کا بٹھا ہے, گورکھپور پہ آپ کا مکان ہے. آپ کے تمام بھائی ماشاءاللہ اکثر لوگوں کا کاروبار بھٹے کا ہے. مفتی اس مجمع میں جو آپ کے کان سے اور آپ کی سماعت سے جو آواز ٹکرا رہی ہے آپ سن رہے ہیں,
کہ آپ سے التجا درخواست، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے، دارالحدیث جس میں حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، لاسٹ سیشن عالمہ کا اور عالمیت کا ہوتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس عمارت کی تعمیر کے لیے آپ سے تعاون، آپ کا ہیلپ مانگا جا رہا ہے، جن سے اس وقت جو بن پڑ رہا ہے، آپ کے پاس جو ہے، آپ اس اسٹیج کی نظر کیجئے، اٹھ کر کے ہو مجمع میں کچھ ساتھی، دو ساتھی ماشاءاللہ اللہ بار ہے، جلدی جلدی آ جائیں جی مفتی صاحب۔ مجمع میں دو ساتھی چلے جائیں رومال لے کر کے، جی مجمع میں دو ساتھی چلے جائیں رومال لے کر کے۔ مولانا وحید الزمان صاحب مجمع میں تو 4 آدمی کو بھیج دے، اس طرح سے افراتفری ہو جائے گا، تو جہاں وہاں بیٹھنے دیں۔ مولانا وحید الزمان صاحب بھیج دے 2-4 لوگوں کو۔ تو حضرات اس میں سے جائیں رومال لے کر کے، مجمع میں 2-4 لوگ جائیں نیچے۔ خواتین حضرات جہاں بیٹھی ہیں وہاں بچیوں کو آپ لگا دیجئے کہ کچھ بچیاں چلی جائیں، اس طرح سے افراتفری کا ماحول ہوگا۔ آپ جائیں، اتریں، آپ لوگ نہیں اتریں گے تو مجمع میں 2-4 لوگ گھوم لے جلدی۔ جو ہوشمند بچے ہیں